بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھیوں کو مدثر ملک کا محبتوں بھرا سلام۔ کربلا کے مسافر ایپیسوڈ 7۔ اب اسد اللہ الغالب کی کچھار کے شعروں، چمنستان زہرا کے شگفتہ پھولوں اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ ان ہاشمی جبانوں کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے۔ ان پیکرے شجاعت کا خون آشام تلواروں کے حملوں میں شیر دل بہادروں چیخے اٹھے۔ انہوں نے حرب و جرب کے وہ جوہر دکھائے کہ کربلا کی پیاسی زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا، مگر یہ صرف چند تھے اور دشمنوں کا لشکر ہزاروں پر مشتمل تھا۔ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے جبکہ پانی بھی بند تھا اور مقابلہ بھی ایک ایک سے نہیں ہوتا تھا، لہذا زخموں سے چور ہو کر جام شہادت نوش فرما رہے تھے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر جانبازوں پر پانی بند نہ کیا جاتا اور ایک ایک کے مقابلے میں ایک ایک ہی آتا تو اہل بیت کا ایک جبان پورے لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زوہر بطول اور چمنے مصطفیٰ کے پھول۔ ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم تازہ گلشن دیم وفا کے پھول۔ حوریں زنا سے آئیں ملک آئے فرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی اللہ کے پھول۔ ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، کملا نہ جائیں یہ رسول خدا کے پھول۔ امام پاک کے اقربا میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، چچا جان مجھے اجازت دیجیے، میں راہ حق میں سر کٹانے اور اپنے ابا جان اور بھائیوں کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا تمہارے باپ اور بھائیوں کی جدائی کا داغ میرے دل سے صاف نہیں ہوا، میں کس طرح تمہیں اجازت دے دوں؟ تم ایسا کرو کہ اپنی والدہ کے ساتھ لے کر جہاں بھی تم سے ہو سکے وہاں چلے جاؤ، یہ لوگ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عبداللہ نے عرض کیا، چچا جان یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاؤں گا بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت نوش کروں گا۔ آپ نے ان کا جذبہ شہادت دیکھ کر اشکبار آنکھوں سے ان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، جاؤ رائے حق میں قربان ہو جاؤ۔ یہ ہاشمی جوان میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے پکارا۔ ابن سعد نے کہا، کون اس جوان کے مقابلہ کرے گا؟ پھر قدامہ بن اسد فزاری کی طرف دیکھ کر کہا، اے قدامہ تو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قدامہ فرن حرب میں بہت ماہر اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا۔ وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ اس کو چیر کر رکھ دیا اور کمر بند پکڑ کر گھوڑے کے نیچے گرا دیا اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، کیونکہ آپ کا گھوڑا بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا۔ پھر نیزہ اٹھا کر مبارز طلب کیا اور چند اشعار پڑھے۔ قدامہ کے بیٹے سلامہ بن قدامہ نے حضرت عبداللہ کی شجاعت و بہادری دیکھ کر ابن سعد سے کہا، میں نے ایسا دلیر اور بہادر جوان کوئی نہیں دیکھا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے سامنے آئے۔ آپ بھوکے شیر کی طرح حملہ بار ہوئے اور لشکر اشقیاء کو زیر و زبر کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے اور بہت سو کو مارا اور زخمی کیا۔ آخر انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور زدہ مشکی نے پیچھے سے تلوار ماری اور آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ آپ پیادہ بھی مقابلہ کر رہے تھے کہ نوافل بن مزاحمی حمیری نے آپ کو نیزہ مارا۔ بقول باز عمرو بن سبی سیدبی نے تیروں کا نشانہ بنایا اور یہ خلاصہ خاندان عقیل بہشت بری میں جا پہنچا رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر بن عقیل نے جب اپنے بھتیجے کو خاک و خون میں غلطان ہوتا دیکھا تو اشکبار آنکھوں سے آگے بڑھے اور امام پاک کو سلام کر کے اجازت طلب کی۔ امام پاک نے ان کو بھی سینے سے لگایا اور اجازت دی۔ حضرت جعفر رجز پڑھتے ہوئے میدان کارگار میں آئے اور لڑنا شروع کیا۔ وہ شجاعت دکھائی کہ بہت سے یزیدیوں کو
واصل جہنم کیا، اور آخر دشمنوں نے گھیرے میں لے کر تیروں کی بارش کر دی، اور فرزندان عقیل اپنے خون میں رنگین ہو کر عبداللہ بن عزرا خشمئی کے تیر سے جام شہادت نوش فرما گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عقیل نے جب اپنے بھائی کو نیم بسمل دیکھا تو بےتاب ہو گئے اور شیر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شجاعت کے بے جوہر دکھائے کہ خون اشکیا سے میدان کارزار لارزار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد ذہنی، بشر بن سوت ہمدانی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل آگے بڑھے اور امام سے اجازت طلب کی۔ امام پاک نے فرمایا اگر تمہارا یہی مقصد ہے اور تم سب نے یہی ٹھان لی ہے کہ میدان جنگ میں اپنے ایک ایک عزیز کے مذروع اور مقتول ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور فراق کے صدمے بھی سہوں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہمیں یہ عہد کیا ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک ناصر بھی باقی رہے اس وقت تک امانت رسول ثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناخون پائے تک بھی دشمنوں کو نہ آنے دیں۔ مسافر کربلا نے اپنے امزاد بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر عبداللہ کو رخصت کیا۔ میدان قتال میں جا کر عبداللہ نے تلوار بلند کی اور ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے، شمشیر آبدار میں بجلیاں گرائیں، دشمنوں کا خون بہایا۔ عثمان بن عصیم ذہنی اور بشر بن سعود کے حملے سے آپ جام شہادت نوش کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولاد عقیل کے بعد اب فرزندان حیدر کی باری آئی۔ یہ بے شیر تھے جن کی رگوں میں شیر خدا علی مرتضیٰ کا خون گردش کر رہا تھا۔ اب جب کہ عقیل کے فرزند خون شہادت میں نہا چکے تو اولاد امیر المومنین سیدنا علی میں ابلیت شہادت اور خلت خون حاصل کرنے کے لیے خلیل اول برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمنام حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ عنہما نے آگے بڑھ کر امام کی خدمت میں عرض کی بھائی جان مجھے اجازت مرحمت ہو۔ آپ نے فرمایا بھائی تم ایک ایک کر کے مجھ سے جدا ہوئے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا پیارے بھائی جان آج میرے پاس اس جان کے سوا اور کچھ نہیں، وہ آپ پر نثار ہے، اس کو قبول فرما لے اور مجھے اجازت دیں۔ آپ نے مجبوراً اجازت دے دی۔ میدان میں تشریف لائے اور چند اشعار پڑھے۔ امام نے یہ سن کر ان کو دعائیں دی، انہوں نے لڑنا شروع کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ میں حیدر کردار کا فرزند ہوں۔ حضرت جدھر بڑھتے کشت کے پشت لگا دیتے، آخر زخموں سے نڈھال ہو کر قدامہ مسولی کے نیزے سے بقول بعد عبداللہ بن عقبہ عقری کے تیر سے جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بعد ان کے دوسرے بھائی حضرت عمر بن علی رضی اللہ عنہما جو خلیفہ ثانی برحق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام ہیں، امام پاک کی اجازت سے میدان میں آئے، خدا داد قوت و طاقت سے بہت سے یزیدیوں کو مارتے کاٹتے ہوئے جنت الفردوس کو سدھارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد ان کے تیسرے بھائی حضرت عثمان بن علی رضی اللہ عنہما جو خلیفہ ثالث کے خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام ہیں، اپنے دو بھائیوں کا خون زمین پر بہتا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں دنیا اندھیری ہو گئی۔ ادھر اپنے بھائی یعنی امام پاک کی خدمت میں جذبہ رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تو آگے بڑھ کر عرض کیا جہاں آپ کے دو جانباز خلت فاخرائے شہادت زیب تن کر گئے وہاں ایک مجھے بھی عطا ہو کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ امام پاک نے فرمایا تم میری عظمت کا تاج ہو، جاؤ اور کوثر پر پیاس بجھاؤ، میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ حضرت عثمان امام پاک سے اجازت لے کر میدان میں آئے، پھر خوب لڑے اور ایسے زبردست حملے کیے کہ سواروں کے گھوڑوں پر نمش دوبر ہو گئی اور پیدل پس کر رہ گئے۔ آخر زخموں سے چور ہو کر خولی بن یزید اسبئی کے ہاتھ جام شہادت نوش کیا اور بہشت بری پہنچ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر امام پاک کے چوتھے بھائی حضرت جعفر بن علی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب جانثاری کا مستحق میں ہوں۔ امام پاک نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا بھیا بہادری کے جوہر تمہاری پیشانی سے چمک رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد سے تنہا لڑ کر کوئی واپس نہیں آیا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مقابل طلب کر کے ایک سے لڑو۔ حضرت جعفر نے کہا بھائی
جس سر میں جانبازی اور جانثاری کا سودا ہو اس میں قلت و کثرت کی فکر کہاں سما سکتی ہے۔ اب تو یہ واپس آنے کی نہیں بلکہ آپ پر جان قربان کرنے اور جنت الفردوس میں ابا جان کے پاس جانے کی آرزو ہے۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور دیر تک روتے رہے۔ حضرت عباس کے علاوہ یہ آخری بھائی رہ گیا تھا جو جدا ہو رہا تھا۔ غرض امام پاک کی اجازت سے میدان میں آئے اور داد شجاعت دے کر بہشت بری سدھارے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک کی بارگاہ اقدس میں گلشن رسالت کا دوسرا مہکتا ہوا پھول یعنی حضرت قاسم بن امام حسن رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے۔ 19 برس کی عمر ہے اور یہ وہ نوجوان ہے جس کے ساتھ امام پاک کی لگت جگر حضرت سکینہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا آل رسول کی آنکھ کا تارا سراپا التجا بن کر عرض گزار ہے۔ چچا حضور میں راہ حق میں سر کٹانے اور ابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ امام پاک نے اس نور نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹا تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو۔ حضرت قاسم نے کہا چچا جان خدا کے لیے مجھے دشمن سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ امام پاک نے اشکبار آنکھوں سے ان کے ماتھوں کو چوما اور سینے سے لگا لیا اور رخصت کر دیا۔ اللہ اللہ امام پاک نے اپنے جوان بھتیجے کے شباب کو دیکھا اور نہ اپنی بیٹی کے آگم کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ گلشن اسلام فضا کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس کی سرسبزی اور شادابی کے لیے اپنے خاندان کے جوانوں کو خون بھی دینا پڑا تو دے دیا جائے۔ یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بہر ہستی کے لیے۔ حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کے مخاطب ہو کر فرمایا او دین کے دشمنوں اور اپنے نبی کے گھر اجارنے والوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، میں گلشن زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہوں۔ آؤ مجھے بھی اپنے تیروں سے چھلنی کرو، تلوار سے گھائل کرو اور میرے لیے جنت کا راستہ کھول دو۔ تم میں سے کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ ابن سعد نے ایک سالار لشکر ارزق نامی سے کہا کہ اس نوجوان کو قتل کر دو۔ ارزق نے کہا واہ جناب آپ نے خوب میری قدر کی، میں ایک بہادر ہوں جو تنہا سینکڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے برہم ہو کر کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ علی کا پوتا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پھر بھی اس کی ہمت و شجاعت کو دیکھنا تو ذرا سامنے ہو جا۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، البتہ لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، اس کے لیے تو وہ ایک ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا، وہ آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا۔ اس کی تلوار جو بہت اچھی تھی وہ چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو غصے میں دیوانہ ہو کر آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لے۔ آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا بھی غیظ و غضب کا پتلا بن کر آگے بڑھا، آپ کے سامنے آ کر آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ نے فرمایا او اللہ کے دشمن تیری گالیوں کا جواب میں گالیوں سے نہیں دوں گا کہ ہماری شان نہیں، البتہ تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر کر رکھ دیا۔ ارزق نے جب اپنے تینوں بیٹوں کا انجام دیکھا تو غصے میں لال پیلا ہو کر دہاڑنے لگا اور خود مقابلے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا چوتھا بیٹا بیہودہ کلمات کہتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا اے باپ ذرا ٹھہر جا، مجھے اس نوجوان سے 2 ہاتھ ہو لینے دے۔ وہ بھوکے شیر کی طرح آپ پر حملہ ور ہوا، آپ نے اس کو ایک ہی بار میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ اس کے سیدھے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر دوسرا بار اس کے سر پر ایسا کیا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب ارزق کا حال دیکھنے والا تھا، اس کا سر غرور خاک میں مل چکا تھا اور اس کی زندگی کی پوری کمائی لٹ چکی تھی۔ اس مقتول نسل باپ کی آنکھوں کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی، اس کی باہیں تمنا شام میں حسرت میں بدل چکی تھی۔ وہ غیرت
اب تک قاسم کو بچہ سمجھ کر مقابلے پر جانے سے روک رہی تھی، اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ظالم غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آگے بڑھا کہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے اور ایک بار میں اس نوجوان کو ختم کر دے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازوؤں میں قوت ربانی کام کر رہی ہے۔ وہ مقابلے میں آ کر ہاتھی کی طرح چنگھاڑنے اور شیر کی طرح دہاڑنے لگا۔ اس کی تلوار فضا میں رعد و برق بن کر چمک رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی تو اس نے اپنے لڑکے سے جو آپ نے اس کے لڑکے سے چھینی تھی، کہنے لگا خدا کی قسم یہ تلوار میں نے 1000 دینار میں خریدی تھی اور 1000 دینار دے کر اس کو زہر کا بجھاؤ دیا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا بلکہ اس کے ساتھ ہی تمہیں قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے 3 بیٹے تو اس کا مزہ چکھ چکے اور تو بھی تسلی رکھ، ابھی تجھے بھی ذائقہ چکھاؤں گا۔ پھر آپ نے ایک پیش نظر فرمایا، ارزق ہم تو تجھے ایک لڑاکو بہادر سمجھتے تھے، تو نہایت نا تجربے کار ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ وہ جھک کر کسی ہوئی زین کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اسی وقت ایک ایسا کاری بار کیا کہ اس کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا اور چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے پر جا بیٹھے اور فوراً دونوں گھوڑوں کے ساتھ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، چچا جان پیاس، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو نیست نابود کر دوں۔ امام پاک نے فرمایا، بیٹا تم عنقریب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیو گے، دیکھو پینے کے بعد پھر تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ دیکھو تمہارے والد راہ دیکھ رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس پہنچنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا، یہ نوجوان تو ہمارے بہترین جوانوں کو قتل کر چکا، اب اس کو مہلت نہ دو، اس کو چاروں طرف سے گھیرو اور اس کو ختم کر دو۔ چنانچہ اس کے حکم پر دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ اب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ آپ اس حالت میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ خاک کربلا کا ایک ابر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چاند پر چھا گیا، آنکھیں زخموں سے چور چور ہو گئے۔ ایک شکی سعد اور بقول باز سعد بن عمرو بن نفیل ازدی نے آپ کے سر پر تلوار ماری۔ آپ نے فرمایا، چچا جان مجھے پکڑو، سنبھالو، زمین پر گر گئے۔ امام پاک نے آپ کی آواز سنی، دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ جس نازنین زخموں سے چور چور ہے سر کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، قاسم ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے، بے قیامت کے دن تیرے جد امجد کو کیا جواب دیں گے جب وہ تیرے خون کے متعلق باز پرس کریں گے۔ امام پاک کی آغوش میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام پاک نے لاش مبارک کو اس طرح اٹھایا کہ قاسم کا سینہ اپنے سینے سے ملا ہوا تھا اور پاؤں زمین کے ساتھ گھسٹتے جا رہے تھے۔ آپ لاش کو شہداء کی لاشوں کے پاس رکھ دیا۔ ہائے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغے فرقت ہے دل پر ہمارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ گردن کٹاتے میرے بھائی کے فرزند قاسم، یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاش اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر بن امام حسن رضی اللہ عنہ بھی میدان کربلا میں جفاگار یزیدیوں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت محمد بن عون، چاروں بھتیجوں کی شہادت کے بعد فرزندان عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت محمد بن عون، امام علی مقام کے حقیقی بھانجوں حضرت سیدہ زینب کے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ چمن زہرا کے جنتی پھول نے آگے بڑھ کر عرض کیا، ماموں جان ہمیں بھی نثار ہونے کی اجازت ہو۔ امام پاک نے فرمایا، نہیں تمہیں اجازت نہیں، میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے اور نیزوں پر اچھلتے ہوئے دیکھوں گا، تم اپنی ماں کے پاس رہو۔ محمد عون نے کہا، ماموں حضور اماں جان کا یہی حکم ہے، دیکھو وہ سامنے کھڑی ہیں۔ امام پاک نے
اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر کہا میری بہن کچھ تو خیال کرو، مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو، میں کن آنکھوں سے ان پھول جیسے بچوں کے سینے میں تیر و نیزے پار ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا میرے پیارے بھیا کیا اپنی بہن کا یہ حقیر تحفہ قبول نہیں کرو گے؟ اگر تم نے میرا ہدیہ قبول نہ کیا تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھیں گی بیٹی تم نے اس وقت کیا نظر پیش کی تھی جب شہزادہ کونین کے حضور جانو کے ہدیے پیش ہو رہے تھے؟ میرے یہ دو ہی فرزند ہیں، دونوں تجھ پر قربان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیدہ کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ امام پاک نے اشکبار آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا، دل پارا پارا ہو گیا، دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ ماں دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہے ہیں۔ ان کے جاتے ہی دشمن ان کے اوپر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، مگر اس صبر والی ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا۔ چمن زہرا کے جنتی پھول حضرت جعفر طیار کے پوتے مولا علی کے نواسے میدان کاغذار میں دشمن کے سامنے گئے اور کہا سنو اور ہمیں پہچانو، دادا ہیں شہنشاہ عالم کا مددگار، سردار جہاں فقر عرب جعفر طیار، بوشکا تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عبض حق سے سردست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد دیے ہیں، نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیدار نمودار جہاندار دو عالم، سلطان بلایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ و دستار و عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں اسد اللہ نہیں ہیں۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے کہ دشمن کی صفوں میں ہلچل برپا ہو گئی۔ آخر بہت سے یزیدیوں کو مارتے کاٹتے ہوئے خود بھی نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بن کر بہشت وری میں جا پہنچے۔ حضرت عون کو عبداللہ بن قطبہ تائی نے اور حضرت محمد کو عامر بن نشال نے شہید کیا۔ امام پاک کے ساتھی ان کی لاشیں اٹھا کر لے گئے اور خیموں کے پاس رکھ دیا۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا اے بھانجو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر زبانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگا لو اٹھو ملاقات تو کر لو۔ اتنے میں سیدہ زینب بھی آ گئیں۔ امام پاک نے فرمایا لو بہن تمہاری قربانی بھی منظور ہو گئی، آؤ اپنے شہیدوں کی زیارت کر لو۔ ماں نے جب اپنے فرزندوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو دیکھا تو لاشوں کے اوپر گر گئیں اور بلائے لیتی ہوئی کہا کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ عزیز دوستو، کل کی ویڈیو میں حضرت عباس علمدار کی شہادت اور حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت اور حضرت سیدنا علی اصغر کی شہادت کا بیان ہوگا۔ عزیز دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔